بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج جو میں آپ کے سامنے یہ کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں، جو ہمارا تسلسل الحمدللہ وظائف کے حوالے سے چل رہا ہے، کافی ساری ترتیب اور کافی ساری مسائل کے اوپر بات ہو رہی ہے، مثلا روحانی مسائل، جادو، جنات، تعویذات وغیرہ اور بندش وغیرہ کی جو ہے، اس کے اوپر جو الحمدللہ ہمارا یہ تسلسل جاری ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس تسلسل کو جاری رکھے اور رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج جو میں آپ کے سامنے جو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی یا مسائل کا شکار آج کل کے سب سے بڑے جو مسائل ہیں، رزقی معاملات ہیں معاشیوں کے حوالے سے، اور معاشیت میں سب سے بنیادی اور سب سے بڑی چیز کہ رزق کی ہے، کہ رزق کے حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے اس دور کے اندر، اس میں. اور ہمیں اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں گھروں کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے. نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور ہمارے جو گھر ہیں، گھروں میں دینی ماحول ہونا چاہیے. اور دینی ماحول جب ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر کے اندر برکتیں، رحمتیں نازل ہوں گی. اور اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے اندر گھروں کے اندر پریشانی ہیں، مثلا بچیوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، اور بچوں کے رشتوں کے مسائل ہیں، اور اسی طرح گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نفرتیں ہوتی ہیں، بغض کینہ حسد کی بیماری ہے، یہ دین کی برکت سے، دین کے حوالے سے یہ چیز انشاءاللہ تعالی جب ہمارے گھروں کے اندر دین آئے گا، اسلام آئے گا، اسلام کے ساتھ ہماری محبت ہوگی، ہمارا ماحول دینی ہوگا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو شیطان ہے وہ یہاں سے چلا جائے گا. شیطان چلا جانے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر اٹیک نہیں کرے گا. اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو جادو کی وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں، جنات کی وجہ سے ہوتے ہیں، سب سے پہلے گھر کے اندر نفرتیں ہوتی ہیں. اور گھر کے اندر عام روٹین میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو جادو اور جنات کی وجہ سے ٹوٹ بھی جاتے ہیں، علیحدگیاں بھی ہو جاتی ہیں. میرے پاس بہت سارے اس طرح کے کیس آتے ہیں، میں بہت سارے کیسوں کو دیکھ رہا ہوں، میں پریشان ہوتا ہوں کبھی کبھار میں. اور گھر کے اندر رشتے نہیں ہوتے، بچیوں کے رشتے، بہت سارا جو مسئلہ ہے رشتوں کا مسئلہ ہے، اور رشتے بھی نہیں ہوتے، میاں بیوی میں نااتفاقی شروع ہو جاتی ہے، بچوں کے اندر نفرت شروع ہو جاتی ہے. اور اس طرح کے مسائل اور اس طرح کے معاملات جو آنا شروع ہو جائیں تو پھر اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجحان، اللہ کی طرف اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے کہ ہے اللہ، ہم سے جو گناہ ہو گئے، سمجھ کے ہوئے، ناسمجھی سے ہوئے، یا اللہ معاف فرما. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. گھروں کے اندر جب دعاؤں کا اہتمام آپ کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی گھر کے اندر رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی. اور تو جو وظیفہ میں ابھی بتا رہا ہوں، یہ جو وظیفہ ہے کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے؟ ہر مقصد کے لیے اس کے 2-3 طریقے ہیں. ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ یہ شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس میں گھر کے اندر آپ کے برکتیں اور رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی. مگر بات کیا ہے کہ اس کی شرط یہ ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کی شرط کیا ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول لانا ہے. اور دینی ماحول کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ گھروں کے اندر ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے شیطان کا دخل ہو. ٹھیک ہے؟ اور یہ ذہن میں بٹھا لیں. اور وظیفہ کیا ہے؟ یا رحمان، یا رحمان کا وظیفہ ہے. اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے کہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک جگہ بیٹھ کر یا رحمان پڑھ بھی سکتے ہیں، یا رحمان بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ ویسے تو اس کی مختلف زکوٰۃ ہیں. اگر اس طرف آپ کرنا چاہیں 786 مرتبہ کریں، اگر
786 مرتبہ 11 دن، اور جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی آپ کے ٹینشنیں ہیں، جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، جس طرح کے مسائل ہیں، آپ نے وہ تصور میں رکھنے ہیں۔ رکھنے کے بعد 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے یا رحمان 786 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ پھر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ وظیفہ ختم کر دینا۔ ختم کرنے کے بعد پھر کیا کرنا ہے، پھر تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ کے، میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ آپ بتا رہا ہوں کہ مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ کیسے ہوتا ہے؟ آنکھیں بند کر کے زبان تالو کے ساتھ لا کر، زبان تالو کے ساتھ لگانے کے بعد تصور میں اللہ کا ورد جاری رکھیں اور لطیفہ قلب کے اوپر اللہ اللہ کرتے رہیں۔ بس یہ اس کا مراقبہ کے طریقہ 10 منٹ کریں، 5 منٹ میں کریں، 7 منٹ کریں، مگر روزانہ کی بنیاد کے اوپر کریں۔ اور یہ وظیفہ جو آپ نے کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے؟ یہ آپ نے 11 دن کرنا ہے۔ 3 دن کے بعد اگر آپ خشوع و خضوع کے ساتھ کریں گے، مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور 3 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کے اثار آنا شروع ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔